علیکم۔ آج میرا مضمون ہے جس پر ہم بات کریں گے قرآن راہ نجات۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری وحی ہے اور اس میں تمام بنی نوع انسان کے لیے رہنمائی ہے۔ قرآن ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ قرآن میں نجات رکھی لوگوں کے لیے مسائل کا حل موجود ہے۔ پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ مسلسل ہم سے کہتے ہیں کہ ہم اس طرف رجوع کریں اور اس سے معافی مانگیں، یہ نجات کا راستہ ہے۔ یہ ہماری تباہی سے نجات ہے۔ قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، اس میں مایوس لوگوں کے لیے امید ہے۔ قرآن مجید تمام پریشانیوں کا حل موجود ہے۔ اس میں خدا کی محبت، رحم اور معافی واضح ہے اور اس طرح انسان کو مایوسی کا شکار نہ ہونے کی تلقین کی جاتی ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ایک شخص نے جو بھی گناہ کیے ہوں، اگر وہ پختہ طور پر خدا کی طرف رجوع کرتا ہے، معافی مانگنے سے اس کی نجات یقینی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر بیٹھے، پھر اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا مہربان پائے گا۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نجات صرف خدا کی عبادت سے ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ انسان کو خدا پر ایمان لانا چاہیے اور اس کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ وہی پیغام ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ سمیت تمام انبیاء نے سکھایا تھا۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اے قوم، اپنے پروردگار سے بخشش مانگو، پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گنہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔ عبادت کے لائق صرف ہے ایک خدا، بغیر کسی شریک بیٹے یا بیٹی کے۔ نجات اور اس طرح ابدی خوشی مخلصانہ عبادت سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ وہ لوگ جو کھڑے بیٹھے لیٹے بس اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں گہرائی سے غور کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس کائنات کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہم کو دوزخ کی آگ سے بچائیو۔ اس کے علاوہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسان بغیر گناہ کیے پیدا ہوئے ہیں اور فطری طور پر خدا کی عبادت کی طرف مائل ہیں۔ بے گناہی اس کی حالت کو برقرار رکھنے کے لیے بنی نوع انسان کو صرف خدا کے احکام پر عمل کرنے چاہیے اور ایک صالح زندگی گزارنی چاہیے۔